أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ ہدایت کے آ جانے کے بعد دلائل اور ہدایت کے سارے اسباب ملنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں اور کفر پر ہٹ درمی کرتے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی کو یعنی جنت کے راستے پر لانا چاہتے تھے، ایک آدمی کو ہدایت ملے، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے خواہش دیتی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے اتنا پریشان رہتے تھے، کڑتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے، اتنا آپ پریشان رہتے تھے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ چاہے جتنی کوشش کریں، ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں وہ اس لیے یعنی ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں بلکہ جو ہے وہ اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہردرمی کی وجہ سے اور جو ہے بار بار انکار کی وجہ سے جو ہے پھر اللہ کی طرف سے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ ہدایت سے محرومی کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو لوگ جو ہے چاہے جتنا سمجھایا جائے، چاہے جتنا ان کو بتایا جائے، وہ لوگ مانیں گے نہیں۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی اب ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب جو ہے وہ یعنی نہ ہدایت کو سمجھیں گے اور نہ ہدایت کو سننے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ان کو جو ہے محروم کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت دوسری جگہ پر فرمائی ہے، بل طبع اللہ علی قلوبہم بل طبع اللہ علیہم بکفرہم بل طبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی ہردرمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یعنی نبیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے تلک القرآن نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں، ہم اس کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول آتے ہیں کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، دلائل لے کر، لیکن وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو محروم کرنا ہوتا تو اللہ ہدایت کے اسباب بھی نہ دیتے، تو اللہ اس پر بھی قادر تھے، لیکن نہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے ہدایت کے سارے اسباب کے ملنے کے بعد پھر بھی آدمی یعنی اپنی ہٹ درمی پر، اپنی ضد پر آمادہ رہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے نبی بھیجے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، کہ وہ جس طرح سے پہلے جھٹلاتے تھے ویسے جو ہے اپنی ضد پر، اپنی ہردرمی پر وہ جو ہے اصرار کرتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا، كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں،
یعنی ضد کرنے والے ضدی قسم کے لوگ، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت کی بات ان کے یعنی وہ دیکھ کے بھی جو ہے اندھے ہو جاتے ہیں، سن کے بھی بہرے ہو جاتے ہیں. ساری صلاحیت کے ہونے کے باوجود ہدایت کے سارے یعنی اللہ نے ہر انسان کو جو ہے عقل سلیم کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا جو یعنی کرائٹیریا ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملنے کا جو یعنی اسباب ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اس کو بھی اللہ نے واضح کر دیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ اللہ کی طرف سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں کیوں نہیں دکھائی جاتی، فلاں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، فلاں جو ہے معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا. تو اللہ کی طرف سے کہا یعنی اللہ نے اس کی صاف وضاحت کر دی کہ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے اس کی محرومی لکھ دی جاتی ہے، لیکن اللہ اس کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے وہ آدمی محروم نہیں ہوتا کہ جس کے اندر انابت ہوتی ہے، جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو حق بات کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے اسباب پیدا کر دی جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہدایت پر آتا ہے. تو بہرحال آدمی محروم تب ہوتا ہے جب آدمی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، ہدایت کے اسباب ملنے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتا، اس پر کان نہیں دھرتا، اور ضدی اور بار بار جو ہے اللہ کی طرف سے نشانیاں دکھانے کے باوجود آدمی اپنی ضد پر آمادہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے عذاب کا جو ہے شکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح سبق ملنے والا بنائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وداره، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل والحزن والكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. سبحانه وسبحان ملك الله رب العالمين. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك.